کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ اب سے 1400 سال پہلے کہا تھا، اسی کلمے کو ہم تصدیق کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی کلمے کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کے نام پر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو دین محمدی آپ کو دیا گیا ہے وہ ایسا ویسا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین محمدی اس امت کو مرحمت فرمایا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی امتوں کو اور اپنے نیچے رہنے والوں کو، اپنے بچوں کو یہی ہدایت مرحمت فرمائی تھی کہ اے مومنوں اور مسلمانوں، اگر تم دنیا کے اندر رہو، جب تک تمہارا وجود اس سرزمین پر رہے تو آپ کو اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا ہے۔ آج مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ ریز ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی سر کو جھکانے والا ہے، کسی اور کے سامنے مسلمان کا سر نہیں جھکے گا۔ ساری دنیا اگر مل کر کے اس مسلمان کو جھکانا چاہے تو ہمارا نوجوان نہیں جھکنے پائے گا، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نے صحیح معنی میں اسلام کو سمجھا ہوگا، اسلام کی تعلیم سے ہم آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ ورنہ آج جس طریقے سے آج مسلم بچے مرتد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین محمدی کو ان کے سینوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے نہیں بھرا ہے۔ اگر ہم نے ان کے سینوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہوتا تو ان کو معلوم ہوتا کہ آپ کو تعلیم کے اندر جانا ہے، تعلیمی میدان کے اندر نکلنا ہے تو آپ کو شرعی حدود کے اندر رہنا ہوگا، شرعی حدود کو پامال نہیں کرو گے۔ اگر شرعی حدود کو پامال کرو گے تو ایسی تعلیم سے آپ کو بے تعلیم رہنا ہی بہتر ہوگا۔ آج ہمارے بچے چاروں طرف سے مرتد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ان کے والدین اپنے بچوں کو علماء کرام کی صحبتوں میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کرام کے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کرام کی باتیں سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کرام کی زیارت کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دین محمدی جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس دین کو اپنے سینوں کے اندر، اپنے بچوں کے سینوں کے اندر بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی امتوں کے یعنی اپنے ماننے والوں کو اور اپنی ماتحتوں کو اور اپنے نیچے رہنے والوں کو، تمام ہی لوگوں کو ہم نے اس طریقے سے دین کو سمجھایا ہوتا اور جس طریقے سے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دین دیا تھا اور صحابہ کرام نے اس دین کو لیا تھا اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا تھا، آج اگر ہم اسی طریقے سے عمل کر رہے ہوتے تو آج یقیناً ہمارے بچے مرتد ہوتے ہوئے نظر نہ آتے۔ آج ہماری بچیاں مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے بچے آخر مرتد کیوں ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو تعلیم سے دور رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث جو بار بار ہم سنا کرتے ہیں کہ اتنا علم دین سیکھنا اور مسلمان کے اوپر فرض ہے جس سے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، جس سے کہ وہ یہ جان سکے پردہ کیا چیز ہے، شرعی حدود کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے۔ آج ہماری بچیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ آج جن گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی، آج ان گھروں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جن گھروں سے ایک وقت میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آیا کرتی تھی، آج انہی گھروں کے اندر ناٹک دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور ہم بالکل بے خبر ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج اگر دیکھا جائے ہمارے گھروں کا حال یہ بنا ہوا ہے کہ باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بیوی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ہر ایک اپنی موبائل کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایک ایک گھنٹے گزر جائیں گے، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں پوچھے گا، باپ بیٹے سے نہیں پوچھے گا کہ تجھے 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں، آخر تو کس سے بات کر رہا ہے۔ اگر وہ معلوم بھی کرتا ہے تو بیٹا یہ جواب دے دیتا ہے کہ میرے
میرے دوست کا فون آیا ہوا ہے، یہ تمام باتیں بتا کر باپ کو خاموش کر دیا جاتا ہے، لیکن شاید وہ جانتا ہے اور شاید اسے معلوم بھی نہ ہو کہ آخر اس کے والدین نے اس کی اتنی غفلت کیوں برت رکھی ہے۔ اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ اگر تم کو اولاد دے رہا ہے، اللہ اگر تم کو مال دے رہا ہے تو آزمائش کے لیے دے رہا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر جو چیز بھی ہمیں مرحمت کر رہا ہے آزمائش کے لیے دے رہا ہے، لیکن مسلمانوں، مسلم نوجوانوں، آج تمہاری جوانی کہاں پر صرف ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھے گا۔ اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، تو نے گلیوں میں کھڑے ہو کر برباد کر دیا، گلی چوراہوں چوپالوں میں کھڑے ہو کر برباد کر دیا۔ تجھ کو جواب دینا پڑے گا اگر پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن جوانی کے بارے میں اللہ الگ سے سوال کرے گا کہ جوانی کے وہ لمحات جو میں نے تجھ کو قیمتی سے قیمتی مرحمت فرمائے تھے، تو نے کہاں پر ان کو خرچ کیا ہے، کہاں پر تو نے ان کو صرف کیا ہے؟ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ انسان اس سرزمین پر میں نے تجھے بتایا ہے، اس سرزمین پر میں نے تجھے اتارا ہے، تو تجھ کو غور و خوض کر کے اس نتیجے پر ضرور پہنچنا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو انبیاء بھیجے ہیں، میں نے جو نبی بھیجے ہیں، میں نے یہ تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اگر اللہ نبی بھی نہ بھیجتا، انبیاء علیہم السلام کو اس سرزمین کے اوپر نہ اتارتا، پھر بھی انسانوں کے لیے اللہ کی وحدانیت کو قائل، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرنا پڑتا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا پڑتا، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سرزمین کے اوپر تو بسا ہوا ہے، جس سرزمین کے اوپر تو زندگی گزار رہا ہے، تو نے کبھی غور و خوض کیوں نہیں کیا ہے کہ آخر اس سرزمین کو چلانے والا، اس سرزمین کو بنانے والا، اس آسمان کو بنانے والا آخر کون ہے؟ وہی تو اللہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے ہیں، وہ تمام کے تمام اسی دین کو لے کر، دین اسلام کو لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی اگر دنیا کے اندر آئے ہیں تو وہ بھی دین اسلام کو مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے وہ بھی قائل تھے۔ اگر دین محمدی کے اوپر اللہ نے اس اسلام کو مکمل کر دیا اور اعلان کر کے یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ مسلمانوں جس مذہب کو تم مانتے ہو، جس مذہب کو تم فالو کرتے ہو، وہ مذہب ہے جس کو آدم علیہ السلام مانتے تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام مانتے چلے آئے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام ہی لوگ اسی دین کو مانتے چلے آئے ہیں۔ ہاں اللہ نے اس اسلام کو محمد کے اوپر آ کر کے مکمل کر دیا اور یہ فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، کہ میں نے مکمل کر دیا اس دین اسلام کو، اللہ نے مکمل کر دیا، اور پھر یہ فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ مذہب اسلام سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو مسلمانوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہاں ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جس کو اللہ آسمانوں پر بیٹھ کر کے پسند فرما رہا ہے۔ مسلمانوں اس سے بھی بڑی خوشخبری اللہ نے آگے یہ بیان فرمائی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہی ہے۔ اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہی ہے۔ کسی اور کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس مذہب کو پسند فرماتا ہے، اللہ نے صرف مذہب اسلام کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس کو اللہ آسمانوں پر
بیٹھ کر کے پسند فرما رہا ہے، اور آگے بھی یہ بیان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ ہاں جب میدان محشر میں آئے گا تو مسلمان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میدان محشر میں بھی کوئی دین قبول کیا جائے گا تو مذہب اسلام ہی ہوگا۔ مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر سینکڑوں دین کے ماننے والے ہیں، سینکڑوں مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ نے کسی مذہب کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ اس مذہب کو بھی پسند فرمائے گا، دوسرے مذہب کو بھی پسند فرمائے گا اور دین اسلام کو بھی قبول کرے گا۔ اللہ نے اگر کہا ہے تو صرف اور صرف دین اسلام کے بارے میں کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ میدان محشر میں بھی اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کے درمیان میدان محشر میں بھی اللہ اسی مذہب اسلام کو قبول کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مرتے دم تک اسی دین اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور کفاروں کا جھنڈ تم کو چاروں طرف سے گھیر لے اور چاروں طرف سے تمہارے اوپر ظلم و تشدد کیے جا رہے ہوں، تو اس وقت بلال کو یاد کر لینا کہ بلال کے اوپر کس طریقے سے ظلم و تشدد کیا گیا تھا، بلال کو کس طریقے سے تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کر کھینچا گیا تھا، مکے کی گلیوں کے اندر اس کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ آج الحمدللہ جس دیش کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں یہ آزادی حاصل ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر یہ آزادی نہیں ملے گی۔ ہم جس جگہ چاہتے ہیں، جہاں پر چاہتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگل کا میدان ہو، چاہے وہ بیابان ہو، یہ اسی طریقے سے آبادی ہو اور گلی چوراہوں چوپالوں میں کھڑے ہو کر جہاں چاہتے ہیں وہاں مائک لگا کر یا اپنی گلے کی آواز سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس بھارت ملک کے اندر، اس ملک کے اندر ہمیں یہ آزادی حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہارے جسم کے پرچھی اڑا دیے جائیں اور تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کیوں نہ کھلا دیے جائے، لیکن توحید کے قائل رہنا، ایک اللہ کو مانتے رہنا۔ اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، ورنہ جنت کا خواب بھی مت دیکھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت کلمات کہے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر تم توحید کے اوپر قائل رہے تو خدا کی قسم میدان محشر میں اللہ تمہیں ضرور جنت کے اندر داخل کر دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو توحید کا قائل رہنا ہے، اللہ کی وحدانیت میں اقرار کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کی تصدیق آپ کو کرنی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور مذہب اسلام کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ اور مسلمانوں اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر کوئی وقت آ جائے اور میدانوں میں پکارا جائے اور میدانوں میں نکلنا پڑ جائے تو خدا کی قسم نہ آپ کو جان سے درے کرنا ہے، نہ مال سے درے کرنا ہے۔ اگر اولاد کی ضرورت پڑے گی، اولاد کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر درے کرو گے تو اللہ قیامت کے دن ضرور پوچھے گا میں نے اولاد دی تھی، صحیح معنی میں اس کی تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے، دین محمدی ان کے سینوں کے اندر بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ان کے سینوں کے اندر اتارا ہے یا نہیں اتارا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں